کیا کسی وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہے؟ جب وسیلہ بنا لیا تو وسیلہ بنانا ہی شرک کی نفی ہے، کیونکہ وسیلہ جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو آپ وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اس کو آپ خدا نہیں مان رہے۔ جب آپ خدا نہیں مان رہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہوا کہ آپ شرک نہیں کر رہے، کیونکہ شرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو خدا سمجھنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل سمجھنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح ہے، اس کو بولا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، یا غیر خدا کی عبادت کرنا۔ تو آپ مانگ اللہ سے رہے ہیں، اللہ کو خدا سمجھ رہے ہیں، اسی کو اپنا معبود برحق سمجھتے ہیں، اور کسی کو وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ سیدھی سیدھی شرک کی نفی ہو گئی۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک رسائی کے لیے وسیلے کو تلاش کرو، اس کی بارگاہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو اس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو اب چاہے وہ ہمارے وہ اعمال جن کو ہم بظاہر نیک کہیں، بھلے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے یا نہ ہوئے، ان کو ہم وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کہیں کہ وسیلے سے مراد یہاں پر اعمال کو پیش کرنا ہے، تو ہمارے اعمال وہ ہیں کہ جن کی قبولیت کا ہمیں معلوم ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وسیلہ بنا کے پیش کر سکتے ہیں، تو پھر وہ ذات اقدس کہ جس کا مقبول ہونا اللہ کی بارگاہ میں یقینی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، تو ان کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ عز و جل، ہم اپنے نبی کے ذریعے تجھ سے بارش طلب کیا کرتے تھے، اب ان کے چچا یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور پھر بارش کو طلب کیا جاتا تھا۔ تو یہ قرنن بعد قرنن ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ علماء، اولیاء، صلحاء، تابعین تک، صحابہ تک آپ چلے جائیں تو وہ وسیلے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ اب براہ راست بھی اگر کوئی کسی اللہ کے ولی سے مانگتا ہے تو وہ بھی حقیقتاً ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوتا ہے۔